نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم و علی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحاب المقربین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک نصیب ہوا۔ آج ہم حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین حضرت امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمہ اللہ تعالی، آپ کی کتاب کے 5ویں باب سے کچھ بنیادی گزارشات پیش کروں گا۔ یہ بنیادی طور پہ جو نقطہ آج بیان کرنا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے متعلق ہے، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے اس کی ایک تمہید مختصر ملاحظہ کر لیں کہ معجزہ کا لفظ بنا ہے عاجز کرنے سے۔ وہ چیز جو عقل انسانی کو عاجز کر دیتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ کچھ کام ایسے ہیں جو بالکل سمجھ میں آتے ہیں، ایک وقت تھا ہماری سمجھ میں نہیں آتے تھے، آج وہ آ گئے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب سمجھ میں نہیں آ رہی، آئندہ اوقات میں، آئندہ صدیوں میں آ جائیں گی۔ مثلا کچھ عرصہ پہلے، چند صدیاں پہلے، کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسان ایک اتنے بڑے لوہے کے حصار اور لوہے کے ٹکڑے میں بیٹھ کے ہواؤں میں اڑے گا، لیکن آج اڑ سکتا ہے۔ تو ایک ہے عقل کو عاجز کرنے کے یہ امور جو ترقی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے عقل کو عاجز کرنے کے وہ امور ہیں کہ جن کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں، ترقی جتنی بھی اوپر چلی جائے وہ اپنی جگہ پر ویسے کے ویسے خارق عادت یعنی غیر معمولی واقعات ہی رہیں گے۔ مثلا اگر آپ کہیں کہ یہاں باہر جو یونیورسٹی میں درخت لگا ہوا ہے وہ زمین کا سینہ چیرتا ہوا وہاں سے چل کے یہاں آ جائے تو ترقی جتنی بھی آگے چلی جائے یہ کبھی نہیں ہوگا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو وہ ترقی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان خارق عادت واقعات سے ہوگا جو عقل کو عاجز کر دیتی۔ کچھ چیزیں تو عقل ہی کی پیداوار ہیں، کچھ عقل کو عاجز کر دیتی ہیں، تو جو عقل کو عاجز کر دیں ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ نبیوں کی صداقت کی علامت ہو۔ پھر اسی طرح معجزہ چھوٹی شکل میں کرامت بن کے اولیاء کو بھی ملتا ہے، اور ولی کی کرامت نبی کی صداقت کی علامت ہوتی ہے، جس طرح نبی کا معجزہ اللہ کی صداقت کی علامت ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے معجزہ۔ پھر اس کے بعد معجزہ دینے کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک طبقہ جس کو نبی نے جا کے دعوت دینی ہے وہ نبی کو ایک عام انسان نہ سمجھے بلکہ نبی کے ہاتھ پر صادر ہونے والے معجزات دیکھ کے اس کے ذہن میں عقیدت کا، ادب کا ایک ایسا غیر معمولی تصور قائم ہو کہ وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ ہاں یہ شخص ان باقی اشخاص سے مختلف ہے۔ معجزہ اس لیے آتا ہے کہ اگلے کے ذہن میں نبی کی عظمت کا تصور جاگزیں ہو، نہیں تو اور معجزے کی کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں جو ہم معجزات پڑھتے سنتے بیان کرتے ہیں، ان سے کیا ہوا؟ ان سے صرف جو فائدہ ہے، علم کی کتابوں میں ایک فائدہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، افادہ، پر اس پوری بات کا فائدہ کیا ہے؟ تو معجزہ دیے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ صاحب معجزہ سے متعلق انسان کے دل اور دماغ میں ادب، عقیدت اور غیر معمولی احترام کا ایک پہلو جنم لیتا ہے، اور وہ جو ادب، عقیدت اور غیر معمولی احترام کا پہلو ہے وہ ایمان لانے میں مددگار ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کی ادب اور عقیدت نہیں رکھتے تو اپنے نظریات ترک کر کے اس کے نظریات کو اپنا کیسے سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں۔ تو معجزات اس لیے دیے جاتے ہیں۔ اب انسانوں میں پھر کئی درجے ہیں۔
ہر انسان ایک طرح کی چیز سے متاثر نہیں ہوتا. کچھ انسان ایسے ہیں جو عقلی فکری دلائل سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو شعوری بحثیں چاہیے قائل ہونے اور مطمئن ہونے کے لیے. کچھ انسان ایسے ہیں جو کلامی چیزوں سے، فصاحت و بلاغت سے متاثر ہو جاتے ہیں. آپ عرب کے اگر واقعات پڑھیں تو بہت سے فصحائے عرب صرف اسلام اس لیے قبول کیا کہ وہ عبارت کے پیچ و خم سے آگاہ تھے اور قرآن کی فصاحت دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ یہ انسان کی وضع نہیں ہے، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا. تو بعضوں کو مطمئن کرنے کے لیے پھر فصاحت و بلاغت اور یہ فنون آتے ہیں. اور پھر ایک طبقہ جو عمومی طور پہ زیادہ سادہ ہوتا ہے، علمی نہیں ہوتا، ان کی علمی اپروچ نہیں ہوتی، عام لوگ ہوتے، عوام الناس، ان کو متاثر کرنے کے لیے جو معجزات کی قسم دی جاتی ہے وہ خارق عادت معجزات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تینوں طرح کے معجزات ثابت ہیں. یعنی آپ کے ہاں علمی، عقلی اور فکری معجزات بھی موجود ہیں تاکہ اس سطح کے لوگوں کو ایڈریس کیا جا سکے. پھر آپ کے ہاں کلامی فصاحت و بلاغت اور معجزہ قرآن اور جوامع الکلم، آپ کی احادیث، اس کا معجزہ بھی موجود ہے تاکہ جو اس حصے سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ اس حصے سے متاثر ہو کے اسلام لے آئیں، ایمان قبول کریں. اور پھر ایک طویل تعداد اور کثیر تعداد ان معجزات کی ہے جو عوام الناس کے لیے تھے، جو عام لوگوں کے لیے تھے، خارق عادت، جس کو دیکھ کے عام بندہ متاثر ہوتا تھا. مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ایک حدیث پاک ہے، امام شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بیان کی، اور پھر علامہ امام ابن شیبہ نے، ابو یعلا نے، ابو نعیم نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، حضور نے خود فرمایا، اور پھر باقی کچھ اور کتب میں بھی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ، آپ کا جسد اقدس خون سے لت پت تھا، غالباً یہ طائف کا واقعہ ہو، جب آپ دعوت دے کے آئے اور انہوں نے پتھر مارے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کو میں نے اللہ کی طرف بلایا اور انہوں نے مجھے پتھر مارے اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ کیا میں آپ کو کوئی ایسی نشانی نہ دکھاؤں، چونکہ آپ کا قلب اطہر مغموم تھا، غم زدہ تھا، تو کیا کوئی ایسی نشانی نہ دکھاؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے عرض کیا ہاں جبرائیل مجھے نشانی دکھاؤ. تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کے سامنے ایک درخت کھڑا ہے، آپ اس درخت کو پکاریے، اس کو آواز دیجیے. حضور علیہ السلام نے اس درخت کو آواز دیا. تو یہ تمام ائمہ لکھتے ہیں کہ وہ درخت پہلے وہ ہلا، پھر اب زمین کا سینہ چیرتا ہوا حضور کی خدمت میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور آپ نے اس درخت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بس میں نے دیکھ لیا، آپ واپس چلے جاؤ. جب وہ درخت واپس چلا گیا تو اس چیز سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بس میرے لیے یہ کافی ہے، میرے لیے یہ کافی ہے. یعنی جو موٹیویشن ہوتی ہے، اطمینان قلب ہوتا ہے، اس کا اتنا اہم رول ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اتنا اہم رول ہوتا ہے کہ حضور کا قلب اطہر مغموم تھا، مگر اللہ کی ایک نشانی جب دکھائی گئی تو قلب بھی قرار میں آ گیا، اور وہ نشانی ایسی خارق عادت تھی کہ جو عام طور پہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ درخت کیسے چل کے آ سکتا. اسی طرح امام ابو نعیم نے حضرت بریدہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، اچھا یہ جتنے واقعات ہیں یہ تمام ان لوگوں سے ہیں جو عرب کے دیہاتی علاقوں سے آتے تھے، غیر پڑھے لکھے لوگ جن کو عرب کے بدو کہتے تھے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ہر سطح کے لوگوں کو مخاطب کرنے اور مطمئن کرنے کے لیے اور درجہ ہوتا ہے. ابو نعیم فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے یا رسول اللہ اسلام تو قبول کر لیا ہے، اب مجھے کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ میرے ایمان میں اور اضافے کا باعث ہو.
تو حضور نے فرمایا کہ کس قسم کا معجزہ تو دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ اس درخت کو حکم دیں، وہ جو سامنے کھڑا ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں حکم دوں اور وہ آ کے کھڑا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو میرا قاصد بن کے جا، میں تجھے قاصد بناتا ہوں، اور تو میرے قاصد کی حیثیت میں درخت کو حکم دے، وہ پھر بھی چل کے آئے گا۔ اس نے کہا کہ یہ تو اور عجیب بات ہو گئی، اس سے تو میرا ایمان اور بڑھے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جا، تو میرا قاصد ہے، اور اس درخت کو میرا نام لے کے کہہ کہ وہ میرے پاس آئے۔ وہ قاصد گیا اور اس نے جا کر درخت سے کہا۔ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی لکھتے ہیں کہ وہ درخت ایک جانب پہلے دائیں جانب جھکا، پھر بائیں جانب جھکا، پھر اس نے اپنی جڑوں کو زمین سے اکھیڑا، اور پھر دوسری تیسری جانب جھکتا جھکتا چلتا چلتا حتیٰ کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور حضور سے مخاطب ہوا، اور اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ یہ معجزہ دے کر اعرابی حضور کے قدموں میں گر گیا، اور اس نے کہا میرے لیے یہ کافی ہے، میرے لیے یہ کافی ہے، جو ایمان کی تقویت میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی، جو تقویت میں چاہتا تھا وہ مجھے مل گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر سطح کے بندے کے لیے اسی سطح کی چیز میسر اسلام نے کی ہے، سیرت نبوی نے کی ہے، اور ہمیں بھی اسی سطح کی میسر کرنی چاہیے۔ ایک اور بات، آخری بات کر لیتے ہیں، اور اس کو امام بہقی نے اور اپنی مسند میں، اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کی، حضرت اسامہ بن زید سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور یہ ان واقعات میں عجیب و غریب، سب سے عجیب و غریب روایت ہے جو امام بہقی نے لی۔ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ کے سفر کے دوران ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا۔ تو جب وادی میں آئے تو دیکھا کہ وادی اوپن تھی، کوئی پردے کی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی دیوار تھی، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی ٹہنیاں تھی، جبکہ ہم نے دیکھا کہ اس وادی کے ایک کنارے پر 2 درخت لگے ہوئے تھے ادھر۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور ان درختوں سے کہو کہ تمہیں اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ یہ جو فاصلہ ہے اس کو کم کرو اور یوں جھک جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے ان کو یہ کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ جھک جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں درخت اسی طرح جھک گئے جیسا میں نے کہا تھا۔ اس کے بعد اس سے حیرت کی بات، پھر پتھر بہت سارے پڑے تھے، بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے یہی حکم دیا، فرمایا کہ جاؤ ان پتھروں کو بھی حکم دو کہ تمہیں اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جب میں گیا اور میں نے پتھروں کو کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، تو بس میں چونکہ قاصد رسول تھا، میری بات سے اتنی تاثیر پتھروں کو منتقل ہوئی کہ وہ نہ صرف ایک جگہ جمع ہوئے بلکہ یوں تہ بتہ جمع ہو کے انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی، تہ بتہ جمع ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب تہ بتہ جمع ہو گئے تو ایک طرف دیوار بن گئی اور دوسری طرف سے وہ جھاڑیوں 2 درختوں کا سایہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے رفع حاجت فرمائی، اور پھر جب واپس گئے تو کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ جا کے اس درخت کو بھی کہو کہ واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں، اور ان پتھروں سے بھی کہو کہ واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں۔ تو وہ درخت بھی واپس ہو گئے اور وہ پتھر بھی واپس ہو گئے۔ یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں چونکہ ان سے ایک تو ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور یہ خود صحابہ کرام، میں نے جس طرح عرض کیا، بے شمار روایات کہ خود صحابہ آ کے کہتے کہ یا رسول اللہ کچھ ایسا دکھائیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، مگر اس کے باوجود کچھ ایسا دکھائیں کہ ہمارے ایمان کو تقویت حاصل ہو۔ تو ان واقعات کو اس لیے کبھی کبھی بیان کر دینا چاہیے تاکہ ان سے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔